رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ آپ سب اس امر سے باخبر ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے بانی مجلس سید شاہ ندیم اللہ حسینی، جو معروف عزادار بھی ہیں، اس دار باقی سے دار فانی کی طرف چلے گئے اور ان کے نصیب میں 22-23 رمضان کی درمیانی شب آئی۔ بہت بڑی رات ہے، یقیناً مالک کے قدموں میں ہوں گے وہ، مالک ان کے بچوں کی، بھائی علی عباس ندیم اور عزیز جعفر کی، رضا کی، باقی سب بچوں کی زندگیاں دراز فرمائیں۔ میں موت کے حوالے سے 4 مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ موضوع موت نہیں ہے، آپ سب سے وعدہ تھا کہ آج کی مجلس وفاق پروردگار پہ ہوگی۔ تو مجلس تو میں چھوٹے آقا پہ ہی پڑھوں گا، لیکن صرف 4 مصرے موت کے حوالے سے۔ نزاع کا وقت یقیناً بڑا ہی مشکل ہے۔ نزاع کا وقت، میرے پاکستان میں دوست مجھے کہا کرتے ہیں کہ جب آپ موت پڑھتے ہیں تو مرنے کو دل کرتا ہے۔ ہاں، نزاع کا وقت یقیناً بڑا ہی مشکل ہے، جو بے ولا ہیں وہ اس مرحلے سے ڈرتے ہیں۔ بولیے میرے ساتھ، نزاع کا وقت یقیناً بڑا ہی مشکل ہے، نزاع کا وقت یقیناً بڑا ہی مشکل ہے، جو بے ولا ہیں وہ اس مرحلے سے ڈرتے ہیں، اور یہ موت ہوگی مصیبت جناب مولانا، ہمیں خبر نہیں ہم تو علی پہ مرتے ہیں۔ یہ موت ہوگی مصیبت جناب مولانا، ہمیں خبر نہیں ہم تو علی پہ مرتے ہیں۔ بولو، گھبرا کیوں رہے ہو؟ ابھی تو بہت پڑھنے پہ دل ہے میرا، بولو گے تو میں پڑھوں گا نا۔ ہاں، حیدری، ہمیں خبر نہیں ہم تو علی پہ مرتے ہیں۔ گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ میں بالکل اسے مانتا ہوں، سوال و منکر و نکیر حق۔ مجھے دیکھو، اس آواز کی طرف توجہ نہیں دینی، میری طرف توجہ دینی۔ منکر نکیر آئیں گے قبر میں، سوالات ہوں گے۔ علی والا مسکرا کے کہے گا، ارے کیا بات ہے، کیا پوچھتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ بولو بولو، جو اس بارگاہ میں آ گئے ہو، جو اس دارالشفا کے اس دربار میں آ گئے ہو، وہاں سے خالی نہ جاؤ۔ بولو میرے ساتھ، علی والا کہے گا، ارے کیا بات ہے، کیا پوچھتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ کلی کی مثل ہوں، باد ولا میں کھلنے آیا ہوں۔ جو بندے باد ولا کے معنی جانتے ہیں وہ ضرور بولے، کلی کی مثل ہوں، میں بہت شکر گزار ہوں۔ بھائی قبلہ صاحب نے آ کے ممبر پہ میرا شکریہ ادا کیا، ان کا احسان، ورنہ میں ایک ایک بندے کا شکر گزار ہوں، ایک ایک ماتمی کا شکر گزار ہوں، ایک ایک علامہ کا، ایک ایک شاعر کا، ایک ایک ادیب کا، عزاداروں کا، نوحہ خانوں کا، پورے حیدرآباد دکن کی اس فضا کا شکر گزار ہوں۔ میری توقع سے 1000 گنا بہتر سنا آپ نے، میری توقع سے 1000 گنا بہتر محبت دیا آپ نے۔ علی والا نکیرین کو دیکھ کے کہے گا، ارے کیا بات ہے، کیا پوچھتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ کلی کی مثل ہوں، باد ولا میں کھلنے آیا ہوں۔ سنا تھا قبر میں حسنین کے بابا بھی آتے ہیں، زمانہ چھوڑ کے سارا علی سے ملنے۔ بہت شکریہ، یہ نعرے مجھے یاد رہیں گے، یہ محبتیں مجھے یاد رہیں گی۔
اور 6 مصرے اور پڑھ دوں موت پہ؟ گھبراہٹ دیکھ رہا ہوں شیروں پہ، خیر تو ہے نا؟ ہاں پھر پڑھ دوں؟ منکر نکیر کرتے ہیں سجدہ اسی کو اب، منکر نکیر کرتے ہیں سجدہ اسی کو اب، کرب و بلا کی خاک جو میرے کفن میں ہے۔ تو کاریے جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی، کیا موت جب علی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ قبر ہے علی والے کی، یہ قبر ہے علی والے کی۔ میں ممبر پہ کھڑا اعلان کر رہا ہوں، بھائی جعفر سے لے کے دیگر تمام ان احباب تک میرے ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں، میرے پتے بھی ہیں، جس بندے کو حوالہ درکار ہو، آج پڑھ رہا ہوں صبح محشر تک جب تک زندہ رہوں گا ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ایک ٹیلی فون کرو، قبلہ آپ نے یہ بات کی، حوالہ چاہیے، حوالہ نہ دوں میں تمہارا مجرم ہوں۔ محمد فرماتے علی کا نوکر میدان محشر میں جائے گا، ایک آواز آئے گی، آواز والا نظر نہیں آئے گا، آواز آئے گی، محمد فرماتے ایک آواز آئے گی، آواز والا نظر نہیں آئے گا، آواز والا دکھائی نہیں دے گا۔ حسنین کے نانا فرماتے ایک آواز آئے گی، عشق علی ولی سے ہے تو فیضیاب جا، یہ جانا ضائع ہو جائے، عشق علی ولی سے ہے تو فیضیاب جا۔ میدان محشر کی بات کر رہا ہوں، آواز آئے گی، عشق علی ولی سے ہے تو فیضیاب جا، تجھ سے کوئی سوال نہ کوئی جواب جا۔ بولو علی کے نوکر، بولو جن کا عقیدہ یہی ہے وہ بولو میرے ساتھ، سلامت رہو، جوانیاں سلامت رہیں، یہ چہرے سلامت رہیں، یہ بزرگ سلامت رہے، مالک نے شفائے کلی عطا فرمائے۔ عشق علی ولی سے ہے تو، عشق علی ولی سے ہے تو فیضیاب جا، جا عشق علی ولی سے ہے تو فیضیاب جا۔ اتنی بارش، اتنا خراب موسم، پچھلے 5 گھنٹوں سے بارش ہوئی چلی جا رہی ہے، اور پھر اتنی بڑی تعداد میں آپ کا آنا سلام ہے آپ کو۔ شوکت رضا شوکت کا اتنا مشکل سفر کر کے جو بندے اس موسم میں آ گئے، میں صبح محشر تک انہیں دعا کروں گا۔ نبی فرماتے علی کا نوکر میدان محشر میں جائے گا، آواز آئے گی، عشق علی ولی سے ہے تو فیضیاب جا، تجھ سے کوئی سوال نہ کوئی جواب جا، ہو دشمن علی کا کلیجہ کباب جا، ہو دشمن علی کا کلیجہ کباب جا، تجھ سے کوئی سوال نہ کوئی جواب جا، تجھ سے کوئی سوال نہ کوئی جواب جا، ہو دشمن علی کا کلیجہ کباب جا، تو بے شمار کرتا رہا بے حساب جا۔ بڑے قبولیت بھرے لمحے ہیں۔ کراچی سے میرے بزرگ نواب جعفر رضا صاحب اور ہمارے سید رضا پنجتن المعروف ٹپٹی چاچا، یہ لوگ مجھے کراچی سے یہاں تک لے آئے، میرے اس سفر میں ہم سفر رہے۔ دعا کرو کہ مالک ان کے گھروں کو مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ تخصیص سے میں آپ کی دربار میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، دعا کریں گے میرے عزیز علی، عزیز سمر، عزیز میر عباس اور میر ظفر کو مولا اولاد نرین عطا فرمائے۔ عشق علی ولی سے ہے تو فیضیاب جا، تجھ سے کوئی سوال نہ کوئی جواب جا، ہو دشمن علی کا کلیجہ کباب جا، تو بے شمار کرتا رہا، بولو نا بولو نا، تو بے شمار کرتا رہا، بے حساب جا۔ بات اگر یہاں رک گئی ہو میرا قتل معاف ہے،
سر رکھ دوں گا زمین پہ، کاٹ کے لے جانا اگر میں کتابوں میں یہ جملہ نہ دکھاؤں، صرف یہی نا 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 نا۔ اللہ کی آواز آئے گی، علی کے ماننے والے، عزادار، ماتمی، حسین کے نوکر، یہ اتنی بڑی بھیڑ ہے میدان محشر میں، اس بھیڑ میں تلاش کرو کوئی بندہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے مجلس سنتا رہا ہو، اسے بلا لو۔ کسی نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کیا ہو، اسے بلا لو۔ کسی نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے کنواں لگایا ہو، اسے بلا لو۔ کسی نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے خون نکالا ہو، اسے بلا لو۔ کسی نے تمہارے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھی ہو، اسے بلا لو۔ کسی نے تمہارے ساتھ روزہ افطار کیا ہو، اسے بلا لو۔ کوئی تمہارے ساتھ حج پہ گیا ہو، اسے بلا لو۔ اس پوری بھیڑ میں جو جو علی والا تمہیں اپنا دکھائی دے، جو جو بندہ تمہارا واقف ہے، میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں اسے بلا لو۔ ہوگا کیا؟ پل سے بھی تھام کر جو تیرا ہاتھ جائیں گے، جس جس کا تو کہے گا تیرے ساتھ جائیں گے۔ جی ہیں آپ، کیا کہنے ہیں آپ کے سننے کے، کیا کہنے ہیں آپ کے بولنے کے؟ حیدری! پل سے بھی تھام کر جو تیرا ہاتھ جائیں گے، جس جس کا تو کہے گا تیرے ساتھ جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں علی کا نوکر میدان محشر میں آئے گا، ایک فرشتہ آگے بڑھے گا، جس کا جو کیلیبر ہوگا اسی معیار کا فرشتہ ملے گا۔ مجھے اور آپ کو عام فرشتہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر! خدائے سکن سرکار انیس کے پاس جبرائیل آ جائیں گے، جس کا جو معیار ہوگا اسی مزاج اور معیار کا فرشتہ ملے گا۔ وہ آ کے اس کے دائیں ہاتھ پہ ایک اعمال نامہ رکھے گا، علی والے کے دائیں ہاتھ پہ اعمال نامہ رکھے گا۔ علی والا اسے لے کے چل پڑے گا، سب سے کہے گا عشق علی ہی وہ راز ہے۔ تھک گئے ہو تو ہاں، سب سے کہے گا عشق علی ہی وہ راز ہے، جس پر فقط مجھے نہیں اللہ کو ناز ہے۔ یوں سنو نا، میرا پڑھنے پہ دل ہے۔ سب سے کہے گا عشق علی ہی وہ راز ہے، جس پر فقط مجھے نہیں اللہ کو ناز ہے۔ ہاں آج بے نیاز سے راز و نیاز ہے، ہاں آج بے نیاز سے راز و نیاز ہے، ہاں آج بے نیاز سے راز و نیاز ہے۔ ہٹ جاؤ میرے پاس علی کا جواز ہے، ہٹ جاؤ میرے پاس علی کا جواز ہے، ہٹ جاؤ میرے پاس علی کا جواز ہے۔ ہٹ جاؤ، یہاں ہاتھ رکھ لو، جس کا دل بولے اسے علی کی عزت کی قسم بولے، جس کا دل نہ بولے میں داد نہیں مانگوں گا۔ ہٹ جاؤ، میرے پاس علی کا جواز ہے۔ جنت کے در پہ آئے گا لے کر وہی سند، جنت کا در کہے گا اسے یا علی مت۔ ارے بولو علی مولا۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ حیدرآباد دکن اور انڈیا میں یہ نعرہ کیسے آیا، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں یہ نعرہ ممبر سے سب سے پہلے خطیب شام غریباں
خطیب عالم اسلام حضرت علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم اعلی اللہ مقامہ نے لگایا. دعا کرو گے وہ مالک کے قدموں میں کروٹ کروٹ سکون سے. کیا خیال ہے سرکار وفا شروع کیا جائے؟ دل ہے غازی کے نوکر. اسلام کی عظیم کہانی پہ نقش ہے. زندگی میں واحد موضوع ہے سرکار غازی جسے پڑھتے ہوئے میں کسی کو معاف نہیں کرتا. جس بندے کو نہ بولنا ہو وہ چاہے تو چلا جائے، کھلی کھلی بات ہے، قطعاً معافی نہیں ہے. جو میرے سامنے بیٹھے گا اسے بولنا ہوگا. غازی وہ موضوع ہے جسے پڑھتے ہوئے میں وجد میں آ جاتا ہوں. اسلام کی عظیم کہانی پہ نقش ہے. حد ہے کہ حریت کی جوانی پہ نقش ہے. اسلام کی عظیم کہانی پہ نقش ہے. حد ہے کہ حریت کے جو غازی کے نوکر بیٹھے ان پہ واجب ہے. حریت کی جوانی پہ نقش ہے. پتھر پہ نقش ریت پہ صورت عجب نہیں. عباس کی وفا کا تو پانی پہ نقش. کیا کہنے؟ سلام تیرے بولنے کو، سلام تیرے بولنے کو. اسلام کی عظیم کہانی پہ نقش ہے. حد ہے کہ حریت کی جوانی پہ نقش ہے. پتھر پہ نقش ریت پہ صورت عجب نہیں. عباس کی وفا کا تو پانی پہ. جب تلک دم ہے بھرے جائیں گے دم غازی کا. اب پھر سنو اگر رات بھر سنا ہے تو. جب تلک دم ہے، میں غازی کا نام لے رہا ہوں، آپ غازی کا نام لے رہے ہیں، مجھ سے پہلے علماء شعراء ادباء ذاکرین غازی کا نام لیتے رہے. یہ ہم میں سے کسی کی مہربانی نہیں ہے. اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں جب تلک دم ہے بھرے جائیں گے دم غازی کا. یہ بھی ہم پر ہے حقیقت میں کرم غازی کا. جی بسم اللہ. نام آباد پہ کر دیں گے رسم غازی کا. دیکھ لے گا یہ جہاں چاہو حشم غازی کا. ارے آنے دو صاحب دورہ کا وہ دور آنے دو. ارے چھت کعبے کے لگا دیں گے. جب تلک دم ہے بھرے جائیں گے دم غازی کا. یہ بھی ہم پر ہے حقیقت میں کرم غازی کا. یہ سبیلیں، یہ نیازیں، یہ تبرک شوکت رزق کھائے ہی چلے جاتے ہیں ہم غازی. سارے بولو حیدری. اب چھیڑا گیا ہوں. اب تک اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، اب چھیڑ چھاڑ ہو گئی ہے. بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین. بے خوف ہو رہی ہے جعفر میاں. میں بڑے تبصرے سن چکا ہوں. اس حوالے سے مجھے بڑے تبصرے ملے. صاحب آج چھت گرنے والی تھی، آج دیواریں لرز رہی تھیں، لیکن ایک منظر ایسا میں ابھی تمہیں دکھانے والا ہوں. سچ مچ ایسا ہوگا، ایسے محسوس ہوگا ان کی داد سے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین. یہاں بھی، پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں کیوں ہو رہی ہے؟ بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین. کیوں؟ دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے. سارے بولو حیدر. حیدری.
یا بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے، اور صدیوں سے ایک پل کو یہ پنجہ نہ جھک سکا، کیوں؟ عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا۔ عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے۔ صدیوں سے ایک پل کو یہ پنجہ نہ جھک سکا۔ آؤ اس سے بھی کہیں آگے چلتے ہیں۔ کل کا یزید خوش تھا نا، کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے، بلا تشبیہ بلا تشبیہ، کل کا یزید میرے غازی کا ہاتھ، کل کا یزید خوش تھا نا، خاکم بدہن ہزار مجال میں تشبیہ کہہ دوں، کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے۔ بیٹے بیٹھنے والی بات کرو، کل کا یزید، مجھے سننا ہو جلدی آیا کرو، کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے، کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے۔ اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے، ارے کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے، اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ۔ اب بولو میری مرضی سے۔ چار شعبان پڑھوں، 37 ہجری، 4 شعبان، چلیں 37 ہجری لبوں پہ آ گیا ہے تو صفین بھی سناتا ہوں، ایسے نکل گیا میرے منہ سے۔ 4 شعبان اس علی نے اس علی کو یہ علی دیا ہے۔ اس جملے پہ جتنا بولو بات تھوڑی ہے، اتنا بڑا جملہ ہے، آپ جتنا بولو بات چھوٹی ہوگی۔ اس علی نے اس علی کو یہ علی دیا ہے۔ یار جوان سارے بولو، جوان سارے بولو، اس علی نے اس علی کو یہ علی دیا ہے۔ علی کا دیا ہوا علی لے کے علی مسجد کے در پہ آ گئے، علی کا دیا ہوا علی لے کے علی مسجد کے در پہ آ گئے۔ مسلمان آ رہے ہیں، زیارت ہو رہی ہے، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیدار ہو رہا ہے، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیدار ہو رہا ہے، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، زیارت ہو رہی ہے، جا رہے ہیں۔ مسجد کے در پہ اچانک کہیں سے ایک نشہری آ گیا، اس نے عباس کو دیکھنا شروع کیا، دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا۔ علی فرماتے ہیں جاؤ کسی اور کو دیکھنے دو۔ اس نے کہا جی ان سے کہیں یہ کل آئیں، پرسوں آئیں، ہفتہ بعد آئیں، پھر کسی دن آئیں، آج میں ہی دیکھوں گا۔ علی فرماتے ہیں کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا بس پریشان ہو گیا ہوں، آج خطرہ ہے کہ مشرک ہی نہ ہو جاؤں میں، آج خطرہ ہے کہ مشرک ہی نہ ہو جاؤں میں، آج خطرہ ہے کہ مشرک ہی، میں گھر تک دکھی جاؤں گا۔ اس بندے سے جو سمجھ کے نہ بولا، اس نے کہا آج خطرہ ہے کہ مشرک ہی نہ ہو جاؤں میں۔ میرے ادراک میں کب نقش وفا ایسا تھا، ساگر چشم بھرے گا تو ہٹاؤں گا نظر، دیکھتا یہ ہوں کہ بچپن میں خدا کیسا تھا۔
جیتے رہیے. آہا واہ واہ. ہائے میری 37 ہجری صفین کے میدان میں جی پھر پڑھوں. آج خطرہ ہے کہ مشرک ہی نہ ہو جاؤں میں. پہلے وہ نصیری ہے، اوپر سے کہہ رہا ہے مشرک نہ ہو جاؤں. آج خطرہ ہے کہ نہیں، آپ سمجھے نہیں. میں کہہ رہا ہوں پہلے وہ نصیری ہے اور حسین بادشاہ گواہ ہیں. میں پوری دنیا میں جہاں گیا ہوں مجھ پہ خام خواہ کے فتوے لگے ہیں. حد سے بڑھا دیتا ہے، یہ پڑھ دیتا ہے، وہ پڑھ دیتا ہے، وہ پڑھ دیتا ہے، وہ پڑھ دیتا ہے. لوگوں نے بات میری سمجھی نہیں ہے. نصیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں. نصیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں. علی کیا ہے پتہ دونوں کو ہی واللہ نہیں لگتا. نصیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں. علی کیا ہے پتہ دونوں کو ہی واللہ نہیں لگتا. علی انسان اور یزدان کے مابین ہی کچھ ہے، اسے بندہ نہیں لگتا، مجھے اللہ نہیں لگتا. کوئی سمجھ نہیں آ رہی علی کیا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا علی کیا ہے. آج خطرہ ہے کہ مشرک ہی نہ ہو جاؤں میں. میرے ادراک میں کب نقش وفا ایسا تھا، ساغر چشم بھرے گا تو ہٹاؤں گا نظر. آپ کو تو ساغر چشم سننا چاہیے. ساغر چشم بھرے گا تو ہٹاؤں گا نظر، دیکھتا یہ ہوں کہ بچپن میں خدا کیسا. 37 ہجری صفین کے میدان میں امیر ممکنات علی ابن ابی طالب نے اعلان فرمایا، اعلان فرمایا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا. اعلان فرمایا علی نے میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا. دائیں سے حسن آگے بڑھے، بائیں سے حسین آگے بڑھے. حسن کہتے بابا میں لڑوں گا، حسین کہتے بابا میں لڑوں گا. علی بیٹوں کا منہ چوم کے فرماتے ہیں میرا اعلان پھر سے سنو، میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا. تکلیف ہوئی اس بندے پہ جو یہ جملہ سمجھ کے نہیں بولا. ہاں میرا اعلان پھر سے سنو، میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا. حسن کہتے بابا کیا مطلب. علی فرماتا تم تو مباہلہ سے محمد کے ہو، میں اپنے غازی کی بات کر. غازی کے نوکر بولو ہائے گری. تم تو مباہلہ سے محمد کے ہو، جیتے رہیے، میں اپنے غازی کی بات کر رہا ہوں. حسنین پیچھے ہٹے، وفا کا پروردگار آگے بڑھا. ایک لفظ کہتا ہوں اس یقین کے ساتھ، جب کبھی زندگی لائی، جب کبھی آپ لوگوں نے یاد کیا، جب کبھی جعفر بھائی نے حکم کیا، میں حاضریاں ضرور دوں گا، لیکن اس یقین کے ساتھ جب تک میں یہاں پھر نہیں آتا یہ جملہ ادب سننے والوں کو یاد رہے گا. حسنین پیچھے ہٹے، سخی عباس آگے بڑھے. وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں پہ آئے. وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ. جن دوستوں کو جملہ سمجھ نہیں آیا ان سے معافی. جرت کے پروردگار کے قدموں پہ آئے. عباس علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ سے کہتے بابا میرا دل ہے میں لڑوں. علی فرماتے دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے. عباس کہتے بابا میرا دل ہے میں لڑوں. عباس کہتے بابا میرا دل ہے میں لڑوں. علی فرماتا دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے. 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 دل میرا بھی یہی ہے، نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا، میں جملہ اتنا بڑا کہنے لگا ہوں. دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، لیکن میری ایک شرط ہے، لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا. جوانیاں سلامت، یہ چہرے سلامت، یہ انداز سلامت،
او حسین تم پہ راضی ہو. کیا کہنے جعفر اس ماحول کے؟ آپ یقین دیجیے گا، یقین فرمائیے گا، آپ ماتمی ہیں سرکار کے ماتم گوا کر کے کہہ رہا ہوں. آج پہلی بار میں نے سوچا ہے کہ لوگ نہیں ہوں گے. 5 بجے سے بارش ہو رہی ہے. سلام اس مجمع کو، سلام اس اجتماع کو، سلام تمہاری آمد کو. کیا کہنے تمہارے سننے کے. اس ماحول میں، اس موسم میں تمہارا یہ آنا اور یہ سننا شوکت کو ساری زندگی یاد رہے گا. عباس کہتے بابا میرا دل ہے میں لڑوں. علی فرماتا دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، لیکن میری ایک شرط ہے. لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا، باپ تھا یا بیٹا، باپ تھا یا بیٹا. ڈپٹی چاچا ساری زندگی میں نے کراچی میں آپ سے داد لی. آج میں حیدرآباد دکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہاں سے کراچی تک آپ کو اس جملے کا نشہ رہے گا جو معیار ہے آپ کے سننے کا. عباس کہتے ہیں میرا دل ہے میں لڑوں. علی فرماتے دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، لیکن میری شرط ہے لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا. عباس دونوں ہاتھ باندھ کے آہستہ سے کہتے بابا آپ اجازت تو دے، میں ایسا لڑوں گا دنیا سے فیصلہ ہی نہیں ہوگا محمد کا علی ہے یا حسین کا علی. کا غلام ہے بولے ہاتھ بلند کر کے حیدر حیدر. جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو بیٹا. میں یوں لڑوں گا دنیا سے کچھ میرے لیے، میں یوں لڑوں گا دنیا سے فیصلہ ہی نہیں ہوگا محمد کا علی ہے یا حسین کا علی. علی فرماتے اجازت ہے. عباس کہتے نہیں صرف اجازت نہیں، ایک احسان اور کریں. اب اپنی دیں، کبا اپنی دیں، امامہ اپنا دیں، نالین اپنی دیں، راہوار اپنا دیں، تلوار اپنی دیں، زرہ اپنی دیں، نقاب اپنا دیں، پیرہن اپنا دیں، دعا اپنی دیں. بیٹے کا منہ چوم کے فرماتے ابا لے جا، کبا لے جا، امامہ لے جا، نالین لے جا، راہوار لے جا، تلوار لے جا، زرہ لے جا، پیرہن لے جا، نالین لے جا، زرہ لے جا، پیرہن لے جا. دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا. دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے. 37 ہجری صفین کا میدان، 11 سال 7 ماہ کا غازی، شباب کی دہلیز پہ غازی کا پہلا قدم، عباس کی زندگی کا پہلا حملہ، توحید سے لے کے امامت تک سب کی آنکھیں عباس کے حملے پہ. علی نے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے علی بنایا. جاگو! علی نے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے علی بنایا، علی بنا کے رہوار پہ بٹھایا، چہرے پہ نقاب سجائی. علی کا بیٹا علی بن کے میدان جانے لگا، علی کا بیٹا علی بن کے میدان جانے لگا، علی کا بیٹا علی بن کے میدان جانے لگا، علی کا بیٹا علی بن کے میدان جانے لگا. علی کا ایک پرانا دشمن قریب آیا، اس نے کہا علی میری بات سن، علی میری بات سن. اس نے کہا علی میری بات سن، اس نے کہا علی میری بات، یا تو چلے جاؤ یا پھر بولو. اس نے کہا علی میری بات سن، فرمایا پھر کہو. اس نے کہا علی میری بات سن، فرمایا پھر کہو. اس نے کہا علی میری بات سن، فرمایا پھر کہو. اس نے کہا علی میری بات سن. جب 9ویں مرتبہ کہا نا پھر کہو، اس نے کہا خیر تو ہے، بار بار کیوں کہہ رہے ہو، پھر کہو. مسکرا کے عباس نے کہا زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے علی کہا ہے، بڑا لطف آ رہا. میں قربان جاؤں، میں تمہارے سننے پہ قربان جاؤں، میں تمہارے بولنے پہ قربان جاؤں. زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے علی کہا ہے، بڑا لطف آ رہا ہے. کیا بات ہے؟ کہتا ہے میں بھی ہوں، میرے 17 بیٹے بھی ہیں، پہلے ہم سے لڑو پھر باقی لوگوں سے. غازی فرماتے بیٹے پیارے نہیں، پیارے ہیں، اچھے نہیں، اچھے ہیں. پھر وہی مسئلہ ہے، ہوتا کراچی تو میں جملہ کھول لیتا. اب میں گزرتا ہوں، تم خود سے سمجھ لو. بیٹے پیارے نہیں، پیارے ہیں، تیرے نہیں.
میرے ہیں پھر موت کے منہ میں کیوں ڈالتا؟ پیارے بھی ہیں اپنے بھی ہیں. کہتا نہیں پہلے ہم سے لڑو پھر باقی لوگوں سے. عباس فرماتے میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے اور میرے لڑنے کے 4 مزاج ہیں. جو تجھے پسند ہو تو بتا میں ویسے لڑوں. کہتا پہلی لڑائی ہے. اب جو نہیں بولا اس نے زیادتی کی میرے ساتھ. کہتا پہلی لڑائی آپ نے تو خیبر لڑی, آپ نے تو خندق لڑی ہے, پہلی لڑائی ہے. چہرے سے نقاب اتار کے فرماتا تو نے پہچاننے میں دیر کی ہے, ہوں علی ہوں چھوٹا. تو نے پہچاننے میں دیر کی ہے, ہوں علی ہوں چھوٹا. میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے, میرے لڑنے کے 4 مزاج ہیں. جو تجھے پسند ہو تو بتا میں ویسے لڑوں. کہتا ہے کیا مطلب؟ علی کلال فرماتا ہے آج تک تو نے بہادر دیکھا ہوگا, کریم بہادر نہیں دیکھا ہوگا. جنگجو دیکھا ہوگا, سخی جنگجو نہیں دیکھا ہوگا. جنگ اور سخاوت کا کوئی تعلق نہیں. میں پہلا بہادر ہوں جو سخی بھی ہے, جنگجو بھی ہے, کریم بھی ہے, بہادر بھی ہے. 4 مزاج ہیں میرے, جو تو کہے میں ویسے لڑوں. کہتا ہے بات سمجھ نہیں آئی. اب بات فرماتا تو کہے تو میں تلوار سے لڑوں, تو کہے تو میں ہاتھ سے لڑوں, تو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں, تو کہے تو میں زبان سے لڑوں. میں اپنی کراچی اور لاہور کی مجلسوں میں کہا کرتا ہوں میں اس بندے کو غازی کا غلام ہی نہیں مانتا جو اس جملے پہ چپ ہو جائے. کہتا ہے کیا مطلب؟ اب بات فرماتا تو کہے تو میں تلوار سے ان کے ٹکڑے کر دوں, کہو تو ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں پھینک دوں, کہو تو آنکھ بھر کے دیکھوں میری آنکھ کے جلال سے مر جائیں, کہو تو زبان سے کہوں مر جاؤ انہیں موت آ. بولو غازی کے نوکر, بولو غازی کے غلام. زبان سے کہوں مر جاؤ انہیں موت آ جائے. کہتا ہاتھ سے لڑو. علی کا شیر رہوار سے نیچے اترا, ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا, ہاتھ ملاتا گیا ہاتھ ملاتا اوپر اٹھاتا گیا, ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا. 17 میں سے کوئی ہوا میں, کوئی فضا میں, کوئی خلا میں. بولو بولو میرے ساتھ, عزادار بیٹھے ہوئے ہو, آخری میں یہ سے پھر کب پتہ نہیں کب تمہاری زیارت ہو. 17 میں سے کوئی ہوا میں, کوئی فضا میں, کوئی خلا میں. 17 کے اوپر ملک الموت, 17 کے اوپر ملک الموت. ملک الموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کے لال نے کہا یا ملک الموت ان نزلہ علی العرش متنفس سالما غانما فانتظر لعزل مراتبک. ملک الموت میں نے 17 اٹھا کے ہوا میں پھینکے ہیں, زمین پہ آنے تک ایک بھی زندہ رہ گیا تیری چھٹی. بولو اٹھا کے ہوا میں پھینکے ہیں, زمین پہ آنے تک ایک بھی زندہ رہ گیا تیری چھٹی. 17 کے 17 واصل جہنم کر کے اتنا بڑا حملہ کیا علی کے لال نے. کم سے کم 40 زیادہ سے زیادہ 400 قطاریں بن گئی بھاگنے والوں کی. کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے, 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 کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے. ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہہ رہا ہے بھاگ پیچھے علی ہے, 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 بھاگ پیچھے علی ہے. 37 ہجری صفین کا میدان, 11 سال 7 ماہ کا غازی, شباب کی دہلیز پہ غازی کا پہلا قدم, عباس کی زندگی کا پہلا حملہ. توحید سے لے کے امامت تک سب کی آنکھیں عباس کے حملے پہ. دن گزر گیا, رات ہو گئی. 1,80,000 کا لشکر, 1,80,000 کا لشکر, اللہ جانے کتنے ہزار خیمے. ہر خیمے سے یہ آواز ہے آج میرے پیچھے علی تھا, میرے پیچھے بھی 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 علی تھا, میرے
میرے پیچھے بھی علی تھا، میرے پیچھے بھی علی تھا. جب ہر طرف سے آواز آ رہی تھی علی تھا، علی تھا، علی تھا، علی تھا، علی تھا، اس وقت علی عباس کو اٹھا کے سینے پہ سلا کے غازی کا منہ چوم کے مسکرا کے فرما رہے تھے اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی. شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی. علی علی. 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، وہ حکم، وہ خطبہ جس دن سے میں آیا اس دن سے آپ کی آرزو، اسی پہ گفتگو تمام. مالک آپ کو سلامت رکھے، میری یادداشت میں آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے. آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مالک مجھے دشمنوں کے شر سے محفوظ. ابن سعد 10 لاکھ کا لشکر لے کے چلا خیام حسینی کی طرف. ایک لفظ بھی ضائع نہ ہوا. ایک لفظ ضائع ہو گیا میری محنت ضائع ہو جائے گی. کم از کم 35-40 منٹ کی یہ بات ہے، اس میں سے ایک لفظ ضائع ہو گیا میری ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی. 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ابن سعد 10 لاکھ کا لشکر لے کے خیام حسینی کی طرف چلا. ارادہ یہ تھا کہ رات رات میں حملہ کر دیا جائے، شب خون بن جائے، تاریخ کو یہ جنگ معلوم ہی نہ ہو، یہ لگے ہی نہ کہ کوئی لڑائی ہوئی ہے. بس کوئی قافلہ گزر رہا تھا، اس کا پڑاؤ تھا، وہاں سے کچھ اور لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے شب خون مارا، قافلہ لوٹا گیا. بس اسی طرح کی بات بن جائے تاکہ تاریخ میں کربلا جنگ ہی نہ رہے. اس ارادے سے 10 لاکھ کا لشکر چلا. سخی حسین کی نگاہیں پڑی، 10 لاکھ کو آتے دیکھا. وفا کے پروردگار کو آواز دی. ہر اس بندے کو شوکت کا سلام جو اس جملے پہ بولا. اچھے لگتے ہو مجھے جب مشکل باتوں پہ بولتے. جیتے رہو بیٹا. وفا کے پروردگار کو آواز دی. عباس قریب آئے، بلا تشبیہ غازی کو سینے سے لگا کے عباس کا منہ چوم کے حسین فرماتے تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر. بولنا نہ بولنا تمہاری اپنی مرضی پہ ہے. میں 5 دنوں میں اتنی داد لے چکا ہوں کہ مجھے آخری مجلس خمسے کی پرسوں والی مجلس کے بعد کراچی کہنا پڑ گیا کہ مجھے کراچی کی داد بھول گئی. اتنی داد تم لوگوں نے مجھے دے دی. اب اور تقاضا نہیں، لیکن لفظ ضائع نہ کرنا. تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر. میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر. آہا آہا. جی ہاں، میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار، میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر. مرتضیٰ کی شبیہ. شاباش 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 شاباش. حیدری. دل خوش ہوا اس داد سے بھی، اس نعرے سے بھی.
مرتضی کی شبیہ اے میری زندگی، مرتضی کی شبیہ اے میری زندگی، شیر جلی میرا ایک کام کر۔ یہ سارا مرکب اضافی ہے۔ مرتضی کی شبیہ اے میری زندگی، شیر جلی میرا ایک کام کر۔ بلا تشبیہ غازی کا منہ چوم کے حسین فرماتا ہے میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک۔ جیتے رہو، سلامت رہو، آباد رہو، کوئی دکھ نہ دیکھو، کوئی خالی نہ جاؤ۔ حیدر حیدر آپ جیئیں۔ خیر، مرتضی کی شبیہ ہے میری زندگی، شیر جلی میرا ایک کام کر۔ میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام کر۔ غازی کہتا مولا حکم۔ حسین فرماتے میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم، میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم، تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے، تیری جرت تو سب پر آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے۔ ہاں، بہادر عباس تو لوگوں نے صفین میں دیکھا تھا، بہادر عباس دنیا نے صفین میں دیکھا تھا، آج میں جاتا ہوں دنیا عالم عباس کو دیکھے۔ عباس کہتا مولا حکم کیا کروں؟ حسین فرماتے لڑے بغیر لڑائی ٹال دے۔ جملہ بڑا تھا، آپ کی توجہ تھوڑی تھی، لڑے بغیر لڑائی ٹال دے۔ حیدری عباس میرا دل ہے جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو، عباس میرا دل ہے آج کی رات میں جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو، لڑے بغیر لڑائی ڈال دے۔ بلا تشبیہ دونوں ہاتھ باندھ کے علی کا علی بیٹا کہتا ہے کرنا کیا ہے، حکم کرے۔ حسین فرماتے بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، یہ بزرگ آباد رہیں، سلامت رہیے چہرے۔ حسین فرماتے جوانی سلامت رہے تیری۔ حسین فرماتے بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے۔ میں قطعاً اس مصرے کو نہیں کھولوں گا، جو سمجھیں گے وہ گھر تک بولیں گے، جو نہ سمجھے ان کا نصیب۔ فرماتے بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے، یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے۔ بس سمجھتے رہنا، جب تمہیں سمجھ آ جائے تب مجھے داد دینا۔ یہ ہے نا آشنا یالی، یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے، بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے۔ یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے، یہ ہے نا آشنا جو کھڑے ہو سلام ہے تمہیں، اتنی دیر یوں کھڑے ہو کہ سننا اور اتنا پیار دینا۔ یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے، بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے، یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ، جا کے پردہ اٹھا ان کے ابہام سے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ، جا کے پردہ اٹھا ان کے ابہام سے۔ جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام۔ جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی، جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے، کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے۔ میں پڑھ رہا ہوں آپ داد دے رہے ہیں نیچے سے آواز آ رہی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ انداز ہے داد دینے کا۔ حسین فرماتے ہیں بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے، بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے، ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے،
آج نہج البلاغہ کا خالق کہے وہ میرے لال عباس. چلو جو باہر کھڑے ہوئے ہو. جلدی جلدی جلدی. بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے. آج نہج البلاغہ کا خالق کہے وہ میرے لال عباس کیا بات. پنج تن کی مدد سن کے اذن صمد پہروں لگیں گے مجھے یہاں. پنج تن کی مدد سن کے اذن صمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا. جیتے رہیے جیتے رہیے جیتے رہیے جیتے رہیے. میں اندر سے دکھی ہو جاتا اگر یہ تبصرہ نہ ہوتا. یہ مصرع میرے اردو ادب کے حوالے سے بہت بڑا مصرع تھا اور کچھ چہرے خاموش ہو گئے. پنج تن کی مدد سن کے اذن صمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا. آج تیغ دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا. اسے تیغ دہن کا معنی نہیں آتا اس سے داد نہیں چاہیے مجھے, معافی چاہتا ہوں اس سے. پنج تن کی مدد سن کے اذن صمد, پنج تن کی مدد سن کے اذن صمد. اب نہیں دیکھنا او بیٹا, اب نہیں دیکھنا پلٹ کے. ہاں یہ اپنی نماز ہے, اپنی نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ہے ہی نہیں. پنج تن کی مدد سن کے اذن صمد, پنج تن کی مدد سن کے اذن صمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا. آج تیغ دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا. سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا, سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا, سر پہ ذل خدا. اگر آج حیدرآباد دکن والے کو غازی جاتا دکھا دوں تو بولنا, ورنہ رہنے دینا. سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا, کس ادا سے مقدس نمازی چلا. مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی. اب بولنا. حیدر حیدر حیدر, سارے بولو. سر پہ ذل خدا. طبیعتیں تھک گئی ہوں تو یہیں چھوڑا جائے. میں پچھلے 6 دن سے کہہ رہا ہوں جسے اٹھنا ہو وہ آخر میں بیٹھا کرے. سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا, سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا, کس ادا سے مقدس نمازی چلا. مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا. اس رنگ سے عباس چلے ملک الموت نے کبریا سے کہا. وہ جو موت کا فرشتہ ہے نا, ملک الموت نے کبریا سے کہا بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا. قبض ارواح میرے تو بس میں نہیں گر علی کے. ملک الموت نے کبریا سے کہا, ملک الموت نے کبریا سے کہا بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا. قبض ارواح میرے تو بس میں نہیں گر علی کے علی کو جلال آ گیا. جاسوس بھیجا اپنے ساتھ میں, جا دیکھ کیا کون آ رہا ہے, جا دیکھ کیا کون آ رہا ہے. اشہل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا. الفین ہیلام اشل ہے سخی عباس کے گھوڑے کا نام.
मुजल्ली है अली की सवारी का नाम, मुर्तजिज है हुसैन के घोड़े का नाम, अशल है अब्बास के घोड़े का नाम, उकाब है अकबर की सवारी का नाम। अशहल पे सवार हुआ अली का बेटा, चला अब्बास। मुझे देखो, ओ भाई बेटे बोलो नहीं, मुझे देखो। अशल है अब्बास की सवारी का नाम, अशहल पे सवार हुआ अली का बेटा। इधर अब्बास चले, उधर अपने साथ ने जासूस भेजा, जा देख के आ कौन आ रहा है। लम्हों बाद जासूस वापस आया, चेहरे का रंग उड़ा हुआ। उसने कहा थका थका क्यों लग रहा है, ये सामने तो गया। उसने कहा मसाफत से नहीं, हैबत से थके हूं। ये जुमला यहीं का था। उसने कहा मुझे देखो, चलो, मसाफत से नहीं हैबत से थके हूं। उसने कहा क्यों, क्या हो गया, कौन आ रहा है। उसने कहा बुज़दिलो अब कज़ा की तैयारी करो, आने वाला हुसैनी अलमदार। बुज़दिलो अब कज़ा की तैयारी करो, बुज़दिलो अब कज़ा की। हैदराबाद दक्कन के लोग अब से बोलना शुरू करें, सुबह की नमाज हो जाए, दाद देते सारी रात गुजर जाए। दाद छोटी है, मैं मिसरा बड़ा पढ़ने लगा हूं, मैं 200 सफ़हात एक मिसरे में पढ़ रहा हूं। मैं देखता हूं कौन समझे कौन ना समझे। अदीबों का, शायरों का, उलमा का शायर है, और मिंबर पे कह रहा हूं 200 पेज 200 सफ़हात एक मिसरे में पढ़ रहा हूं, देखता हूं कौन समझे कौन ना समझे। उसने कहा बुज़दिलो अब कज़ा की तैयारी करो, आने वाला हुसैनी अलमदार है। 2 जरी खानदानों का संगम है ये। सारे हाथ उठाओ, हैदरी। बुज़दिलो अब कज़ा की तैयारी करो, आने वाला हुसैनी अलमदार है। 2 जरी खानदानों का संगम है ये, 2 जरी खानदानों का संगम है ये। इसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है, मौत को इसके साए से लगता है डर। मौत को इसके साए से लगता है डर। इसकी तलवार कावार हमवार है। थोड़े बंदे समझे, तलवार कावार हमवार है। मौत को इसके मेहरबानी, मौत को इसके साए से लगता है डर। इसकी तलवार कावार हमवार है। दबदबा रोब और तमकनत फिर सुकून, दबदबा रोब और तमकनत फिर सुकून। अपनी हर एक अदा से ये करार है, गाजी को देखा नहीं, गाजी को देखा नहीं, सिर्फ नक्शा सुना, सिर्फ हुलिया सुना, सिर्फ आने का अंदाज सुना, देखा नहीं। हालत ये हो गई, सब सरों पे सिहाबे कज़ा छा गया, सब सरों पे सिहाबे कज़ा छा गया। सब ये समझे कि कहरे जली आ गया। जो थे बूढ़े जवानों से कहने लगे हम गलत हैं कि सचमुच। कोई हाथ नीचे ना हो, हैदरी। सब सरों पे सिहाबे कज़ा छा गया। सब ये समझे कि कहरे जली आ गया। जो थे बूढ़े जवानों से कहने लगे हम गलत हैं कि सचमुच अली आ गया। 10 लाख के इतना करीब आ गया अली का अकेला बेटा। इब्ने साद के घोड़े के कान से अब्बास के घोड़े की कनौती जा मिली। है कोई सुनने वाला, है कोई मेरी बात सुनने वाला? 10 लाख के सालार के घोड़े के कान से तनहा के घोड़े की कनौती जा मिली। हालत क्या है? वहां 10 लाख है, ये अकेला है, वो सैराब है, ये प्यासा है, उनके पास तीर तलवार है, ये निहत्ता है। और सूरत हाल क्या हो गई? अब्बास के आने की देर थी, 10 लाख का सर झुका हुआ है, गाजी का सर उठा हुआ है। 10 लाख का सर झुका हुआ है, गाजी का सर उठा हुआ है। 10 लाख का सर झुका हुआ है। घर की छत का मैं जामिन ही नहीं, घर की छत को मैं मानता ही नहीं, जिसके जमीर की छत पे गाजी का आलम है। हाँ, मैंने घरों की छतों से अलम उतरते भी देखे हैं,
جس کے ضمیر کی چھت پہ غازی کا علم ہے اس کا میں ضامن ہوں. 10 لاکھ کا سر جھکا ہوا ہے, غازی کا سر اٹھا ہوا ہے. 10 لاکھ کی آنکھوں میں بے چینی ہے, عباس کی آنکھوں میں سکون ہے. 10 لاکھ کے چہرے پہ وحشت ہے, عباس کے چہرے پہ ہیبت ہے. 10 لاکھ کے چہرے پہ وحشت ہے, عباس کے چہرے پہ ہیبت ہے. 10 لاکھ گھبرا رہا ہے, عباس مسکرا رہا ہے. دس لاکھ گھبرا رہا ہے, عباس مسکرا رہا ہے. 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کا اکیلا بیٹا, علی کا نہتا بیٹا, علی کا پیاسا بیٹا پورے جلال میں آ کے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الشام وَيَا كَتِيبَةَ الطُّغَاةِ وَالْيَوْمَ وَيَا قَطِيَّةَ الْأَغْنَامِ مَا هَذَا الازدحام وَلَا الْكِرَامِ وَذَوِي الشَّرَفِ وَالْمَقَامِ أَمَا تَعْرِفُونَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَنْ سَمَّاهُ الْجَلِيلُ وَنَاغَاهُ جِبْرَائِيلُ وَحَرَّكَ مَهْدَهُ إِسْرَافِيلُ وَاسْتَشْفَى بِمَهْدِهِ سَلْسَبِيلُ وَهُوَ فَرْعُ الْبَصِيرِ مِنَ الشَّجَرَةِ الطَّيِّبَةِ الْأَصِيلِ مَنْ كَانَ مَشْغُولَ جَسَدِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مشيل على الأرض فوالله الذي لا إله إلا هو لو رأيتم أرى لبكيتم أكثر مما ضحكتم وبعدتم أزيد مما ثنيتم قبلة رسول الله قبلتكم وموضع قبلته طامة لسيوفكم يا أيتها البغلة الخبيثة النابتة على الدمن أما تعرفون أن الذي بادر الحسين بعد الحسن. سروں پہ پرندے تو نہیں بیٹھ گئے, طبیعتیں گھبرا تو نہیں گئی. ترجمہ کروں, میں نے پاکستان میں ڈھیروں مرتبہ یہ تجربہ کیا ہے. آج حیدرآباد دکن میں انڈیا میں پہلی بار یہ تجربہ کر رہا ہوں. غازی کے نوکر غازی کی کریج کتنا سنتے ہیں. آج پہلی مرتبہ حیدرآباد میں اندازہ کروں گا. پاکستان میں تو لوگ اس پہ اٹھ کے داد دیتے ہیں, میں دیکھوں گا غازی کے نوکر حیدرآباد میں غازی کی کریج سنتے کیسے ہیں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا بیٹا فرماتا ہے یا اہل الشام وَيَا كَتِيبَةَ الطُّغَاةِ وَالْيَوْمَ وَيَا قَطِيَّةَ الْأَغْنَامِ مَا هَذَا الازدحام وَلَا الْكِرَامِ وَذَوِي الشَّرَفِ وَالْمَقَامِ أَمَا تَعْرِفُونَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عباس فرماتے ہیں بد چلن بے ادب لا نسب شامیو. یا فرمایا ہم یوں گا پڑھتے ہیں, ہاں ہمارا یہ انداز ہے عباس پڑھنے کا. دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا بیٹا فرماتا ہے بد چلن بے ادب لا نسب شامیو. یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے؟ ہائے ہائے ہائے, کس لیے ضائع نہ کرنا, کس لیے ضائع نہ کرنا. میری زندگی لگی ہوئی ہے اس خطبے کے ترجمے پہ, میرا خون لگا ہے. کس لیے ضائع نہ ہو. بد چلن بے ادب لا نسب شامیو. یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے؟ تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو منہ اٹھائے چلے ہو وہاں. اور تمہاری جوانیوں کو سلام, تمہارے سننے کو سلام, تمہارے ادب کو سلام, تمہارے معیار کو سلام. بد چلن بے ادب لا نسب شامیو. یہ ہجوم ہے بغاوت یہاں کس لیے؟ تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے؟ ذوالکرم ذی شرف خاندان کے لیے. ما هذا الازدحام ولا الکرام وذوی الشرف والمقام. ذوالکرم ذی شرف خاندان کے لیے ہے یہ ظلمت بھرا کارواں کس لیے؟ کیوں یہ لشکر بنا؟ تم بھلا ہو بھی کیا؟
کیوں یہ لشکر بنا؟ کیوں یہ لشکر بنا؟ تم بھلا ہو بھی کیا؟ جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ کیوں یہ لشکر بنا؟ تم بھلا ہو بھی کیا؟ جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ فرماتے سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون؟ جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ 10 لاکھ میں سے کسی نے کہا ہم نہیں جانتے۔ فرمایا اچھا، ممکن ہے کل میدان محشر میں عادل کی عدالت لگے اور تم کہہ دو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہماری کس سے لڑائی؟ کل جب مقدمہ ہو، عادل کا دربار سجے اور تم لائے جاؤ، تم کو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کس سے جنگے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کیا ہے۔ عالی مرتبت عزت معاب واجب الاحترام آفتاب دکن سے لے کے شوکت رضا شوکت تک تم نے آج تک ذاکروں سے سنا ہے حسین کون ہے؟ آؤ آج مجمع ہے شام کا، ذاکر ہے عباس، اور عنوان ہے حسین ابن علی۔ عباس پڑھ رہا ہے، حسین کون ہے؟ فرماتے من سماہ الجلیل وناغاہ جبرائیل وحرک مہد اسرافیل وستشرب مہدی سرسائیل وهو فرع الوسیل من الشجرۃ الطیبۃ الاصیل من کان مشی علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشی الی الارض۔ او عباس کے منہ سے سنو حسین کون ہے؟ فرماتے نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے، نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے، جو مہد میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا، فخر سے میرا تمہارا وعدہ ہو گیا آج سے 100 سال تک کوئی بندہ جیے، وہ 100 سال حسین کا یہ تعارف بھول گیا، میں قلم ہی توڑ کے ہوا میں چھوڑ جاؤں۔ عباس فرماتے وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے، سننا نہیں سمجھنا ہے، پہلی مرتبہ 6 دن میں کہہ رہا ہوں 3 کام 1 منٹ میں کرنا ہے، سننا ہے سمجھنا ہے بولنا ہے، ورنہ میرا لہو ضائع ہو جائے گا۔ عباس فرماتے وہ ہے شبیر من کان مشی علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشیہ علی الارض۔ عباس فرماتے وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جسم محمد پہ زیادہ۔